کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَنْ يُوصَلَ، اللہ تعالیٰ نے جرے رشتہ داریں کو جوڑن دا حکم دیتے اے انہیں رشتہ داری کو توڑنن تا رشتہ داری کو توڑن بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے۔ این واسطے قرآن دے اندر اگو این آیت دے اگلے حصے فرمایا گیا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اے اپنے رشتہ داریں کو توڑ کے زمین دے اندر فساد کرن، گویا رشتہ داریں کو تعلق کو توڑن اے زمین دے اندر فساد پھیلاون دے مترادف ہے۔ ہاں البتہ ان اندر اے تفصیل ہے کہ اگر رشتہ دار ایسے ہیں کہ جنا عقیدہ اسلام کے بالکل یکسر ہے، اسلام کے بالکل مختلف ہے، ہٹے ہوئے، تو انہیں رشتہ داریں دے نال قطع تعلقی جائز ہے، بلکہ حکم ہے انہیں رشتہ داریں دے نال قطع تعلقی جائز ہے، انہیں دے کوئی گناہ کہنے۔ مثال دے طور تے قادیانی ہے، کوئی کہیں بھی شکل دا ہے، جرا اللہ کو بھی اگر انہیں دعویٰ ہے کہ میں منینا، اللہ دے رسول کو بھی منینا، قبلہ کو بھی منینا، قرآن کو بھی منینا، نماز کو بھی منینا، انہیں باوجود اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں منینا تو اے اسلام دے قانون دے مطابق بھی اور پاکستان دے قانون دے مطابق بھی اے کافر ہے، دائرہ اسلام کے خارج ہے، ایسے رشتہ داروں دے نال قطع تعلقی جائز ہے۔ اور جمہور امت مسلمہ دے اگر برخلاف کچھ عقائد رکھ دے صحابہ کرام صحابیات ازواج مطہرات دے بارے انہیں کو معاذ اللہ مسلمان نہیں سمجھدا تو ایسے رشتہ داروں دے نال بھی قطع تعلقی جائز ہے۔ اور ایسے ہی ترے طلاق دے بعد او کو ہک طلاق قرار دے کے نکاح کو برقرار رکھے نے جرا رشتہ دار، تو ایسے رشتہ دار دے بھی حوصلہ شک نہیں کرنے چاہیے، ایسے رشتہ دار دے نال بھی قطع تعلقی جائز ہے، کیونکہ جمہور امت مسلمہ اور تمام فقہائے کرام امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کہیں دا بھی این مسلک دے اندر اختلاف کہنے، تمام امت مسلمہ تمام امت فقہائے مسلمہ دے نزدیک ترائے طلاقہ ترائے ہی ہونجن، ایویں عدالتی خلا اے اسلام دے ہاں معتبر نہیں۔ ایویں اگر کوئی کبیرہ گناہ دا مرتکب ہے ان نال بھی قطع تعلقی جائز ہے، اور باقی یہ ہے کہ چھوٹے موٹے مسلکی اختلاف دی وجہ کے قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، یہ سارے مسلمانوں دے فرقے ہیں، جزیات دے اندر اختلافات ہیں، کوئی مسئلہ کہہ نہیں، لیکن ایسے فروعی اختلاف انہیں کو آکھیا ویندے کوئی ایمان دے اختلافات نہیں، تو این واسطے انہیں چھوٹے چھوٹے فرقے دی اختلافات دی وجہ کے قطع تعلقی کرن جائز کہہ نہیں۔ ہاں البتہ کہیں دے عقیدے دے اندر اس قدر فساد ہے کہ او اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا کہیں بھی دینی شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے برابر مشکل کشا حاجت روا سمجھ دے تا اندے نال قطع تعلقی جائز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھ دے، مختار کل سمجھ دے، یا کہیں بھی ہستی کو تا ان نال بھی قطع تعلقی جائز ہے، کیونکہ واضح شرک ہے، کیونکہ حدیث دے اندر واضح ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اگر خالق دی معصیت تھی نہیں پیے، اللہ دی معصیت نافرمانی تھی نہیں پیے تو اتھا مخلوق دی اطاعت نہیں کرنی، اگرچہ والدین کیوں نہ ہوئن، کیونکہ قرآن مجید دے اندر واضح ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگرچہ تھوڑے پیو ماں یا بھرائی کیوں نہیں اگر او کفر کو ایمان تے ترجیح دینن، ایویں اللہ دے حکم کو ترون کو ترجیح دینن، اللہ دی نافرمانی کو اللہ دی فرما برداری تے ترجیح دینن، تو ایسے رشتہ داریں دے نال قطع تعلقی جائز ہے۔ ایسے بلا وجہ رشتہ داریں دے نال چھوٹے چھوٹے اپنے دنیاوی جھگڑے دی وجہ کے قطع تعلقی کرنا اے بالکل ناجائز امر ہے، قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے، رشتہ داری کو نہیں توڑنا چاہیے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، قطع تعلقی جرا کرنن او زمین دے اندر فساد پھیلاون دے مترادف ہیں، اولئک هم الخاسرون، فرمایا اے لوگ نقصان اٹھاون والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کما انت اہل وصلی علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل، اللہم اغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ سارے گناہ میں کو معاف فرما، اے اللہ سارے خطا میں کو معاف فرما، اے الہ العالمین کرم فرما، عافیت والا معاملہ فرما، اے الہ العالمین قرآن مجید کو صحیح سمجھن دی سمجھاون دی توفیق نصیب فرما، اے الہ العالمین میرے علم دے اندر اضافہ فرما، علم دے اندر عمل دے اندر اضافہ فرما، اخلاص نصیب فرما، اے کریم آقا پیارے اللہ بے اولادوں کو نیک سالی نرینہ اولاد نصیب فرما، پریشان حال مسلمانوں دی پریشانی کو دور فرما، اے الہ العالمین جڑے مریض ہیں انہیں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما،
اے اللہ انہیں کو شفا کامل عاجلہ نصیب فرما. اپنے کلام پاک دی برکت نال سارے رزق دے اندر، سارے روزی دے اندر، سارے گھر دے اندر، مال اولاد دے اندر، کاروبار دے اندر برکتہ نصیب فرما. اے الہ العالمین جڑے تیرے گھرے کو آباد کرن تو نے گھرے کو آباد فرما. اے الہ العالمین مساجد کو، مدارس کو، خانقاہیں کو آباد فرما. تمام علماء حق دی، تمام امت مسلمہ دی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیت اجمعین. آمین برحمتک یا